حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، بیٹے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے خوف سے رونا آ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا کبھی کوئی گناہ ہو چکا ہے، کوئی غلطی ہو چکی ہے؟ تو سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا۔ فرمایا کہ اسلام لانے کے بعد کبھی اس گندم کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی بے نیازی سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور یہی خوف خدا ہے جو بندے کو پھر اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اسی خوف خدا کی وجہ سے پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، رو رہے تھے۔ جبرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون ہے؟ یہ میرے صحابی ہیں جو اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ جبرائیل نے جواب دیا انا نزن اعمال بنی آدم کلھا الا البکا۔ اللہ کے نبی قیامت کے دن لوگوں کے سارے اعمال میزان کے ترازو میں تولے جائیں گے، صرف اللہ کے خوف سے بہائے جانے والے آنسو نہیں تولے جائیں گے۔ فإن اللہ یطفئ بالدمعۃ الواحدۃ بحورا من نار جہنم۔ اللہ تعالیٰ ایک آنسو کے ذریعے جہنم کی آگ کے کئی سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ ایک آنسو کا اللہ کے ہاں یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی تھا جو بہت گناہ گار، بہت برا تھا۔ وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹا میں آپ کے لیے کیسے باپ ثابت ہو گیا؟ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے بہت اچھے باپ ثابت ہو گئے، آپ نے ہمارے لیے بہت محنتی کی، بہت آپ نے ہم پر احسانات کیے ہیں اور ہمارے لیے بہت کچھ جمع کیا ہے۔ تب والد نے کہا کہ بیٹا میں نے آپ لوگوں کی دنیا تو بنا دی ہے لیکن اپنی آخرت برباد کر بیٹھا ہوں۔ میں نے مر جانا ہے، میں نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے دوبارہ زندہ کیا مجھے وہ عذاب دے گا کہ وہ عذاب دنیا میں کسی کو نہیں دے گا۔ میرے بیٹو میری وصیت سن لو کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبرستان میں دفن نہ کرو بلکہ میرے جسم کو جلا دو، اچھی طرح راکھ بن جائے، اس راکھ کو اچھی طرح پیس کے نرم کر دو، پھر آدھی راکھ سمندر میں بکھیر دو تاکہ سمندر کی لہروں کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، آدھی راکھ تیز ہوا کے سامنے صحراؤں میں اڑا دو تاکہ ہوا کے جھونکوں کے ساتھ صحرا کے ذرے ذرے میں یہ ریت مل جائے تاکہ اللہ مجھے دوبارہ پیدا نہ کرے۔ جب وہ بندہ فوت ہو گیا بیٹوں نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق عمل کیا اور راکھ بہا دی سمندروں میں، راکھ کو اڑا دیا ہواؤں کے سامنے۔ لیکن اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، پانی کو حکم دیا راکھ اکٹھی کر دو، راکھ اکٹھی ہو گئی، ہوا کو حکم دیا راکھ اکٹھی کر دو، راکھ اکٹھی ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قم کھڑا ہو جا، انسان کو حکم دیا کھڑا ہو جا، اسی راکھ سے بندہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ فرمایا میرے بندے تو نے یہ وصیت کیوں کی تھی کہ مجھے جلا دو، مجھے دفنانا نہیں ہے؟ اس بندے نے کہا من خشیتک یا رب، اے رب تیرے خوف سے میں نے یہ وصیت کی تھی تاکہ مجھے آپ عذاب نہ دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا تیرے دل میں میرا خوف موجود تھا؟ جی ہاں خوف موجود تھا، اچھا پھر میں تیری مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اسی خوف اور خشیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر فیصلے کرتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، یہ معاملہ بندے کے ہر وقت مد نظر رہنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وقت حساب دینا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا وَنَهَى
النفس عن الہوا، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، فإن الجنت ہی المأوی، جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جنت عطا کرتا ہے۔